اگر آپ کی عمر 30 سے 50 سال کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم فہیم۔ آج ہم بات کریں گے فائبرومیلجیا سے متعلق۔ فائبرومیلجیا کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، فائبرومیلجیا ایک ایسا مرض ہے جس میں تھکاوٹ، نیند، یادداشت اور موڈ کے مسائل کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر پایا جانے والا پٹھوں کا درد شامل ہے۔ برطانوی ادارے آرتھرس ریسرچ کے مطابق اور 25 میں سے ایک انسان اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ کیفیت 30 سے 50 سال تک کی عمر کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ فائبرومیلجیا کی سمپٹمز میں سوجن یا سوزش بالکل اسی انداز میں پائی جاتی ہے جیسے آرتھرائٹس کے مریضوں میں ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کی کیفیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ فائبرومیلجیا کی تشخیص کے لیے کوئی مخصوص ٹیسٹ موجود نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی تشخیص کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ فائبرومیلجیا کی علامات جوڑوں کے درد سے کچھ ملتی جلتی ہوتی ہیں، جیسے کہ تھکن اور اعصابی تناؤ، لیکن ہر کوئی فائبرومیلجیا کا الگ طریقے سے شکار ہوتا ہے۔ کچھ کیسز میں اس کی شدت باقیوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پر 30 سے 50 سال کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ فائبرومیلجیا کس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بعض ماہرین کے مطابق یہ دماغ میں ایک خاص مادے کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے باعث یہ اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور جسم میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت جینیاتی ہو سکتی ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے مطابق فائبرومیلجیا زیادہ جسمانی یا ذہنی دباؤ لینے سے بھی فعال ہو سکتا ہے، جیسا کہ بچے کو جنم دینا، سرجری سے گزرنا، سخت صدمہ اٹھانا یا شدید اعصابی چوٹ وغیرہ۔ ناظرین، فائبرومیلجیا کی علامات میں عام طور پر دائمی کمر درد یا گردن کے درد کا ہونا، تھکن، نیند کی کمی، انتہائی حساسیت، پیٹ میں مروڑ، چکروں کا آنا، پٹھوں کی سختی اور درد شامل ہیں۔ فائبرومیلجیا انسان کی ذہنی صحت کو بھی فائبروفوگ سے متاثر کر سکتا ہے، جس سے یادداشت اور توجہ مرکوز کرنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں فائبرومیلجیا کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ فائبرومیلجیا کی علامات اکثر کسی اہم واقعے کے بعد شروع ہوتی ہیں، جیسے جسمانی صدمہ، سرجری، انفیکشن یا اہم نفسیاتی دباؤ، لیکن بعض اوقات بہت ساری علامات آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اکٹھی ہو کر بغیر کسی تحریک کے بھی جمع ہوتی ہیں اور فائبرومیلجیا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں فائبرومیلجیا کے مریضوں کے لیے ان کی علامات اور مرض کی نوعیت کے مطابق آرنیکا مونٹانا، برائیونیا، رسٹاکس، میگنیشیا فاس، سیمیسیفوگا، بیلس پیرنس، روٹا گریوا، سٹیفیسیگیریا، اگنیشیا، کیلیم فاسفوریکم، جنکو بائلوبا اور دیگر کئی ایک ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کا نہیں، مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।